السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید وإبراہیم الذی وفى، وقال تعالی شاکرا لأنعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میں بڑا ہی مختصر وقت میں ان ایام کی مناسبت سے چند نصیحتیں پہلے خود کو اور پھر آپ کو اس حوالہ سے کروں گا کہ وہ چیزیں اگر ہم اپنائیں تو اس سے ہماری زندگی اللہ کے ہاں کتنی محبوب بن سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی بنیاد پہ کسی کو مقام دیتے ہیں یا کسی کو نوازتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی انسان کے اندر اللہ کی طرف سے خصوصیت ہوتی ہے جس بنیاد پہ اللہ کسی بندے کو مقام دیتے ہیں۔ تو وہ خصوصیات کیا ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں میں رہی ہیں، اور وہ خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بڑا مقام انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا، اور انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب تھوڑی سی غور کرنے کی جو بات ہے، سمجھنے کی جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھی تھوڑی بہت سوچ و بچار ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ نے ان لوگوں کو اتنا زیادہ مقام کیوں دیا۔ یقیناً جب ہم غور کریں گے ہمیں کچھ کام نظر آئیں گے، کچھ اسباب نظر آئیں گے، کچھ ان لوگوں کی خوبیاں نظر آئیں گی جن خوبیوں کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں پسند کر لیا۔ اب جب وہ خوبیاں اللہ کو پسند ہیں تو وہ خوبیاں ہم اگر اپنانے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے رستے پہ چلنے کی دعوت دی ہے ہم سب کو، اور انہی کی طرح زندگی گزارنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ دنیا سے وہ بھی چلے گئے، چلے ہم نے بھی جانا ہے۔ وہ آج تک پوری کائنات میں زندہ ہیں، ہمیں آنڈ گوانڈ میں کوئی نہیں جانتا، تو ہمیں سوچنا تو چاہیے نا کہ انسان کس طرح اللہ کے ہاں معزز بن سکتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اتنے پسند کیسے آ گئے؟ اللہ کا انعام ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے؟ جن چیزوں کو پریشانیاں ہم سمجھتے ہیں وہ چیزیں، وہ پریشانیاں ان لوگوں پہ بھی آئیں۔ باپ نے گھر سے نکالا، اولاد نہیں ہے، دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، منتیں مانگ رہے ہیں، بڑھاپے میں جا کے کہیں اولاد ملتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کو اس علاقے میں چھوڑاؤ جہاں نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، بواد غیر ذی زرع، امتحان ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا کہ اے میرے سرتاج، ہم سے اللہ ناراض ہیں یا امتحان ہو رہا ہے؟ آپ ہماری کسی نافرمانی سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حاجر، تو نے زندگی میں کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا میرے سر کے سرتاج، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ بڑے اطمینان سے چلے جائیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اتنے بڑے بڑے امتحان ان لوگوں کے اللہ نے لیے، ہم ایک خاص ماحول میں ان کی سیرت سنتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو
چند ایسی خوبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک ذات کی بتاؤں گا کہ وہ اگر ہمارے اندر آئیں تو اللہ ہمیں بھی عزت دیں گے، لیکن وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بیان فرمائی قرآن مجید میں، شاکر لِأَنْعُمِهِ میں، کہ ابراہیم علیہ السلام جو میرے نبی ہیں یہ میری نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ توجہ فرمائیے، کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس قسم کی نعمتیں تھیں جو میری آپ کی زندگی میں ہیں؟ ذرا بتائیں۔ اس طرح پنکھے، لائٹیں، ساؤنڈ، قالین، سڑکیں، ٹوٹیاں، نلکے، جو کھانا آپ نے آج صبح کھایا ہے، جو لباس آپ نے پہنا ہے، اس قسم کی نعمتیں تھیں ان کے پاس؟ کیا نعمتیں تھیں؟ بچپن میں جس گھر میں آنکھ کھولی ہے باپ بت بناتا ہے، مخالفت شروع ہو جاتی ہے گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر ماروں گا۔ قوم کی طرف جاتے ہیں تو قوم آگ میں پھینکنے کی تیاری کرتی ہے۔ آزمائشیں ہیں، 8 بندے نہیں بنتے جو جناب ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے ہوں، لیکن جناب ابراہیم آج تک زندہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا مقام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضور فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو میں آسمانوں پہ، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، موسیٰ ہارون علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پہ ہوئی، تیسرے آسمان پہ جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں سارے آسمان چڑھتا چلا گیا کہ پہلا جو آسمان ہے اس کے سامنے زمین نظر ہی نہیں آتی، اور دوسرے آسمان کے سامنے پہلا نظر نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہے۔ پہلا آسمان دوسرے کے سامنے، دوسرا تیسرا چوتھے کے سامنے۔ پھر میں 7ویں آسمان سے بھی اوپر گیا، بیت المعمور، جہاں فرشتوں کو بھی بار بار داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جو فرشتہ ایک بار آتا ہے چکر لگا کے چلا جاتا ہے، دوبارہ آتا ہی نہیں۔ اس بیت المعمور کے ستون کے ساتھ پکے مستقل طور پہ ٹیک لگا کے جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے عزت والی جگہ میں۔ میں حیران ہوا، میں نے رشک کیا کہ اللہ تعالی نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہہ کے مخاطب کیا کہ جب آپ علیہ السلام کا وہاں سے سفر واپسی کا شروع ہونے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہہ کے بلایا، بیٹے جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا۔ تو اسی لیے تو ہم آج تک کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی کما بارکت علی ابراہیم وعلی، اے اللہ محمد الرسول اللہ پہ برکت اس طرح بھیج جس طرح برکت، رحمت بھی اس طرح بھیج جس طرح یعنی جناب ابراہیم کی جو رحمت ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ اس طرح کی رحمت رسول اللہ پہ بھیج۔ حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے برکتیں دی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ محمد رسول اللہ کو ان جیسی برکتیں عطا کر۔ کتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں، جہاں فرشتوں کو داخل ہونے کی بار بار اجازت نہیں، جو ایک بار جاتا ہے دوبارہ اسے موقع ملنا ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے، وہاں اللہ نے مستقل جگہ عطا فرمائی، اور وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے جب تو واپس جا تو اپنی امت کو سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور انہیں یہ بھی کہنا
کہ جب مسجدوں میں آیا کریں تو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کریں. جتنی دیر بندہ مسجد میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جنت کی چٹیل زمین میں اس کے نام کے درخت لگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی مرکزی قرآن مجید میں بیان فرمائی، بڑے نبی کی خوبی. شاکر لانعمی، یہ آیت میرے ساتھ پڑھیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. شاکر لانعمی، وہ اللہ کی نعمتوں کے کیا تھے؟ وہ بولیں شکر گزار. وہ آپ کی طرح چوپڑی روٹی کھاتے تھے؟ بھینسیں تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی. آپ کی تو بھینسیں ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ مکھن بھی کھاتے ہیں، لسی بھی پیتے ہیں، اور درختوں کے نیچے بیٹھے. جناب ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے وہاں درخت تھے، وہاں بھینسیں تھیں ان کے پاس. جتنے پھل یہاں ہیں وہاں تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو کون نعمتیں کیا تھیں بھائی؟ کیا نعمتیں تھیں جن کا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے؟ اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو، جی ہمارے حالات ہی ٹھیک نہیں ہے، کس بنیاد پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں؟ اگر تجھے اپنی زندگی میں کچھ نظر نہیں آتا تو آج کے جلسے اور پروگرام میں اس گفتگو کے بعد ذرا دیکھ کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں کیا تجھے نظر آتا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور دوسری جگہ فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ابراہیم اپنی ذات پہ بڑا غور کرتے تھے. جب آنکھ پہ غور کرتے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے، ناک کے سونگھنے پہ غور کرتے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے، زبان کے چکھنے پہ غور کرتے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے، ہاتھ کے پکڑنے پہ غور کرتے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اور ہونٹوں کے ہلنے پہ، زبان کے بولنے پہ، دل کے سوچنے پہ، ذہن کے خیال پہ، پاؤں کے اٹھنے پہ، جب اس کے اٹھنے کو، طاقت کو دیکھتے، اس قوت کو دیکھتے، توانائی کو دیکھتے. وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جس طرح جناب ابراہیم اپنی ذات پہ، اپنے نفس پہ غور کرتے چلے جاتے، ان کی زبان پہ شکر کے کلمات آتے جاتے. اللہ تو نے دانت کتنے خوبصورت بنائے، اللہ تو نے آنکھیں کتنی اچھی بنائی، اللہ تو نے ناک کتنی خوبصورت جگہ پہ لگایا، اللہ تو نے ہونٹ کتنے زبردست بنائے. اگر کسی بندے کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں، اس کے دونوں ہونٹ اللہ بند کر دے، اللہ اس کا منہ بند کر دے، اس نے کروڑوں روپے کیا کرنے ہیں. بندے کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، اللہ آنکھوں کے نور سے محروم کر دے، اور بھائی گاڑیوں کا اس نے اچار ڈالنا ہے. انسان کے پاس ہیلی کاپٹر ہوں، اللہ اسے ٹانگوں سے محروم کر دے، اس نے ہیلی کاپٹر کیا کرنے ہیں. اور میرے بھائی، میرے عزیز، انسان کے پاس قیمتی ترین لباس ہوں، اللہ بندے کو خارج کی بیماری میں مبتلا کر دے، وہ کپڑا پہن ہی نہ سکے. اس نے یہ مہنگے مہنگے برانڈ یہ کرنے کیا ہیں؟ دنیا کے مہنگے برانڈوں کے جوتے اس کے پاس ہوں، رب اس کو پاؤں کی دولت سے محروم کر دے. وفی انفسہم، تو کہتا میرے پاس کچھ نہیں، روئے زمین کی دولت اکٹھی کر دے، ایک آنکھ کا مول ادا نہیں کر سکتا. تو کس طرح کہتا ہے کہ میں کس بنیاد پہ اللہ کا شکریہ ادا کروں؟ تیری ساری زندگی سجدے میں گزر جائے تو اپنے ہونٹوں کا، اپنے کان کا، اپنے ناک کا، اپنے دل کا، اپنے انسان ہونے کا، اگر اللہ چاہتے تو گدھا بنا دیتے، بندر بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، اللہ جانور بنا دیتے. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور سب سے بڑا تجھ پہ احسان کیا، تجھے مسلمان بنایا، محمد رسول اللہ کی امت سے پیدا کیا. حتیٰ کہ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف دیا. تو جانتا ہے کہ تیرا رب اللہ ہے. مودی جیسے بندے کو اللہ نے، گھٹیا ترین کمینے انسان کو، پورا انڈیا دے دیا ہے، لیکن اسے اتنی سمجھ نہیں دی کہ وہ کہے میرا اللہ رب ہے. وہ بچے کو، گاں کو، اس کے موتر کو اپنی مشکل کشائی کا رستہ سمجھتا ہے. اب مجھے یہ بتا کہ کس چیز پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ پیشاب پینے پہ یا اللہ کے رب ماننے پہ؟ اللہ نے سمجھیں عطا کی، اللہ نے عقلیں عطا کی. شاکر لانعمی، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار پایا. لئن شکرتم لازیدنکم، جب لوگ شکر ادا کرتے ہیں تو میں ان کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں. اجتباہو، جب انہوں نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو پھر میں نے چنا. وہداہو الی صراط مستقیم، شکر ادا کرنے والے کو میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں.
ابراہیم علیہ السلام نے میرا شکریہ ادا کیا. آپ مجھے یہ بتائیے ہم جیسا ناشکرا زمانے میں کوئی ہے؟ جب کوئی پوچھے ہم دکھ رونے شروع کر دیتے، حالات ٹھیک نہیں ہے، بھی وہ رب ہے اس نے تیرے حالات ٹھیک کرنے. عجیب و غریب قسم کی ہمیں تکلیفیں ہیں. اگر اللہ نے دیا بھی ہے تو پھر بھی نہ خوش ہیں کہ میرے گوانڈی کے پاس میرے سے زیادہ ہے، یہ بھی تکلیف ہے. فلاں دے نیانے باہر چلے گئے نے، ساڈے باہر نہیں گئے، فلاں دے نے یہ کر لیا، ساڈے نے. یعنی گاڑی پہ بیٹھ کے جب ہیلی کاپٹر کو دیکھنا ہے تو نشکری ہونی. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو تو سواری پہ بیٹھے ہو تو پیدل کو دیکھو، پیدل چل رہے ہو تو اس کو دیکھو جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں. انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہو تو پھر اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے. اوپر کو دیکھو گے تو اللہ کی شکر گزار مخلوق نہیں بن سکو گے. یہاں پیدل والا سائیکل والے کو دیکھتا ہے، سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو دیکھتا ہے، چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی والے کو دیکھتا ہے، بڑی گاڑی والا فارچونر والے کو دیکھتا ہے، فارچونر والا کہتا ہے کہ فلاں کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، ہیلی کاپٹر والا بڑے شپوں والے کے. ساری قوم ان شکروں کی. گھروں میں چلے جاؤ، بیویوں سے کو پوچھ لو بھئی کیا حال ہے، 13 نیانے نے آندیاں سی خوش نہیں. نشکری، خامد کی نشکری، نعمتوں کی نشکری، اچھی خاصی روٹی کھا کے نشکری، ٹھنڈا پانی پی کے نشکری. حضور کا ارشاد ہے، وہ بھلے شاہ نے کہا ہے نا کہ بھلے شاہ پتا تد لگ سی جد چڑی پھسی ہاتھ بازاں اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری. حضور کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن نعمتوں میں سے اللہ بندے کو وہاں کھڑا کریں گے جب پانی نہیں اور سورج قریب آ کے آگ برسائے. اروی کا من کو بند کر دیں بھائی اس کی. اروی کا من الماء البارد. اللہ بندے سے کہیں کہ میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا، زندگی میں کبھی تو نے ٹھنڈا پانی پیا تھا؟ حضور نے فرمایا، بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے ٹھنڈا پانی پیا تھا. اللہ فرمائیں گے اس ٹھنڈے پانی کے گلاس کا حساب دے. آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندے ٹھنڈے پانی کے ایک گلاس کا حساب نہیں دے سکے. میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ساڑھے حالات بڑے ماٹھے نے. حضور کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے حال پوچھتا ہے، توجہ ہے بھائی، میں تو آپ کو نہیں کلام سناؤں گا، نہ مجھے اس طرح کلام آتے ہیں، میں تو کوئی بات سنا کے جاؤں گا جو آپ کو فائدہ دے، جو آپ کو کہیں کام آئے. جب بھی کوئی آپ سے حال پوچھے نا تو اسی بڑا ہی خوش ہو گیا، الحمدللہ اللہ دا بڑا شکر ہے، اللہ دا بڑا کرم ہے. وہ گوانڈیاں کو پوچھتا پھر کہ کمیٹی نکل آئی کہ چوری خوش بہت ہے. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دیا. اور قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھاؤں. بندے کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یار اللہ نے ان لوگوں کو جو مقام دیا ہے اس مقام کی وجہ کیا ہے، اس مقام کا سبب کیا ہے، اس مقام کی اللہ تعالیٰ کو کون سی خوبی پسند آئی. یہ دیکھیں، فرمایا انا ابراہیم، بے شک ابراہیم، کانا امتن، اسی کلے ابراہیم نو ہی امت بناتا. اکیلا ایک ابراہیم پوری، اور بولو پوری. میری گفتگو سے ایک بندے کو سمجھ آ جائے کروڑوں پہ باری، لاکھ بیٹھے ہوں کلی سبحان اللہ کہہ کے چلے جائیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں. انا ابراہیم کانا امہ، میرا اکیلا ابراہیم پوری امت، پوری امت، جتنا پوری امت کا میرے نزدیک پہاڑ اور وزن اور مقام ہوتا ہے اس سے بڑا مقام میرے اکیلے ابراہیم کا ہے. اللہ محنت دیکھتا ہے. قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اکیلا امت اس لیے کہ اس نے یکسو ہو کے پوری توجہ اللہ کی طرف کی، اس کا دھیان کسی اور کی طرف تھا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھا. اگلی آیت، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، وہ میری نعمتوں کا شکر گزار تھا. اجتباہ، میں نے چن لیا. وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم،
میں نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی اور میں نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ جناب ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے۔ ایک ابراہیم لاکھوں نبیوں کا باپ ہے۔ اتنی بڑی عزت کی وجہ اللہ قرآن میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ او بولو، نہیں یاد ہوئی؟ بات نہیں یاد ہوئی؟ شاکر لیانومی آیت پڑھو، شاکر لیانومی۔ یہ اتنا بڑا عزت، اتنی بڑی شان جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ توجہ فرمائیے، موسیٰ علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ کتنے بڑے نبی ہیں؟ پوری امت صاحب کتاب جناب سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شمویل علیہ السلام، اور اماموں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام۔ یہ جتنے نبی ہیں یہ سارے کون ہیں؟ جناب ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اور اللہ نے وجہ یہاں کیا بیان فرمائی؟ مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ شاکر الانعام، وہ اللہ کی نعمتوں کے کیا تھے؟ اور یہ جس قسم کی نعمتیں میرے آپ کے پاس ہیں، اس قسم کی نعمتیں بھی ان کے پاس نہیں تھیں۔ وہ ہاتھ کو دیکھتے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے، اللہ یہ کس طرح تو نے بنایا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب شعور آیا ہے، تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی تعلیمات نہیں پہنچی تھیں، انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، آفاق کو دیکھا تو اللہ کو ڈھونڈا۔ کبھی چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا اللہ ہے، جب وہ ڈوب گیا کہا نہیں، جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں قرآن پڑھ پڑھ کے بتاتے پھر سمجھ نہیں آتی، جبکہ جناب ابراہیم کو پڑھ پڑھ کے بتانے والا قرآن خود کہتا ہے فَلَمَّا آفَلَتْ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا۔ سورج دیکھے، چاند دیکھے کہ یہ اللہ ہیں، پھر دن کو سورج چڑھا تو کہا یہ رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن رأى الشمس بازغة، جب دیکھا کہ سورج بھی ڈوب گیا کہا تو ڈوب گیا ہے، جو ڈوب جائے وہ اللہ کو خود ڈھونڈا۔ پڑھ پڑھ کے بتانے والا کوئی نہیں، آیتیں سکھانے والا کوئی نہیں۔ یہاں ہم قرآن پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کماؤن دا ویلا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کرم کون کرتا ہے، غوث پاک کون ہے، گنج بخش کون ہے، رنج بخش کون ہے، پتہ ہی نہیں۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہے کہ میرا کھا کے بندہ کسی اور کا گیت گائے، میری غیرت کو گوارا نہیں۔ بندے کا کھا کے عورت کسی اور کا گیت گائے، بندے کو گوارا نہیں۔ رب کا کھا کے انسان غیروں کا نام لے، اس سے بڑا کفر اور ناشکری کیا ہے؟ اے پیران دیتا ہے، آ گاں فلانیاں دیتی ہے، بھی اللہ نے بھی کچھ دیا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی رب کی نقدری کیا ہے؟ اس سے بڑی رب کی نشکری کیا ہے کہ انسان اس کا کھا کے، اس کا پی کے، اس کی زمین پہ چل کے نطفے پہ بلڈنگ بنائی اس نے، ماں کے پیٹ سے زندگی بخشی اس نے مجھ کو، اور یہ سمع، یہ بصر، یہ آنکھ، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ چیزیں کس نے عطا کی مجھ کو؟ یہ غوث پاک جب نہیں تھے، یہ کائنات کا نظام چلاتا کون تھا؟ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، دل دھڑکے تو اس کے حکم سے دھڑکے۔ یہ آنکھ میں نور اس نے بھرا ہے، یہ منظر اس کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں، یہ زبانوں کو ذائقے اس نے عطا کیے ہیں، یہ کان اس کی دی گئی طاقتوں سے سنتے ہیں۔ ایک کان بند کر دے ساری کائنات زور لگائے، بالکل نہیں آپ کے کان کو سننے کی طاقت عطا کر سکتی۔ اور میرے بھائی، نعمتیں اس کی، کرم اس کا، عنایات اس کی۔ اور جب انسان کسی غیر کا نام لیتا ہے، زمین کو جلا لاتا ہے، رب کو غیرت آتی ہے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
پہاڑ ہلتے ہیں، تنشق الارض، زمین کا پھٹنے کو جی چاہتا ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ بندے رب کو چھوڑ کے رب کے بندوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مشکلیں حل کر دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کا پھٹنے کو جی چاہتا ہے، آسمان کا کلیجہ شق ہوتا ہے، لیکن میں روک دیتا ہوں، میرا صبر دیکھو۔ میں زمین، پہاڑوں، آسمانوں کو کہتا ہوں کہ میں نے اس بندے کو 60 سال عمر دی ہے، میں رب نے اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرنی، مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو میں رب اس کو معاف کر دوں۔ نہ شکری سے بڑا جرم کوئی نہیں اللہ کے نزدیک۔ اور ہم من حیث القوم سب نہ شکرے، جہاں بیٹھیں گے پاکستان کی بدخوئی کریں گے، کوئی حال نہیں ساڑھے ملک دے، کوئی حال نہیں۔ اللہ کی قسم دنیا میں زندگی عذاب ہے، سب سے مشکل جینا ہے امریکہ میں، غریب بندہ وہاں جی نہیں سکتا۔ جتنی چرس وہاں لوگ پیتے ہیں اپنے غم مٹانے کے لیے، دنیا میں اتنی چرس کوئی نہیں پیتا۔ جتنی خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ اگر چین ہے تو خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پورے کا پورا گھر کام کرتا ہے، بیویاں کام کرتی ہیں، بندے کام کرتے ہیں، شام کو ایک ایک برگر لے کے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ عزیزو، پاکستان میں جینا بڑا آسان ہے، لیکن جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ اس ناشکری کی سزا کے طور پہ نعمتوں کے ذائقوں سے محروم کر دیتا ہے۔ سامنے دال پئی ہوئے تے بندہ بکرے دے خواب دیکھے، اللہ دال کے ذائقے سے محروم کر دیتا ہے۔ سامنے دال پڑی ہوئی ہو، فلسطین کے مظلوموں کو دیکھے تو دال جنت کی نعمت لگتی۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، اسی تا دوجیاں دے مقابلے چ زندگی عذاب بنائی ہے، او دا منہ لال ہے، میں تھپڑ مار کے لال کرنا ہے۔ او بھائی یہ نہ شکری ہے، اللہ نے جہاں رکھا ہے حق حلال کی محنت کر، مقابلہ نہ لگا۔ مقابلے منٹھارے اور چیمے لگاتے ہیں، یہ بندے ہیں، یہ بسیں نہیں ہیں، یہ منٹھار نہیں ہے زندگی کہ میں نے مقابلہ لگانا ہے، یہ چیمہ بس سروس نہیں۔ انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ہم من حیث المجموع نہ شکریں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی گاڑی پہ بیٹھے ہیں، وہ آندہ منٹھار اگے، وہ آندہ چیمہ اگے۔ او میرے بھائی، میرے عزیز، زندگی ٹھہر کے جیو ذرا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کسی تو گاں ننگنا ہے نا، یہ بھی دیکھو تاڑے تو پیچھے بھی کوئی رہ گیا۔ زیادہ مقابلہ لگاؤ گے ٹکرا جاؤ گے، سانحہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جاؤ گے، پاش پاش ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو سکون سے کھاؤ۔ جب کھانے لگو بیوی پہ غصہ آنے لگے کہ آج مزیدار نہیں بنایا، ان کو بھی دیکھو جو کوڑے سے روٹیاں اٹھا کے کھاتے ہیں، ان کو بھی دیکھو جو قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں سوائے پیشاب پینے کے، ان کے پاس پانی کوئی نہیں۔ یہ والدین کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے جو ڈنکیاں لگا کے نکل جاتے ہیں لیبیا کے ساحلوں میں، اللہ کی قسم وہ نوجوان میں نے دیکھے ہیں، وہ ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہیں کہ اسی کئی مہینے تو بھوکے ہیں، آپ دا گند کھان تو علاوہ ساڈے کو تے کچھ نہیں، اے مرے پے نے تے خاندان والے نے بھیجے نے چننے دے دے کے، فلانے دے منڈے نے یونان جو پیسے کلے نے انہاں متھا بنا لیا، فلانے نے گڈی لے لی ہے، فلانے نے آ لے لیا۔ جینا حرام کیا ہم نے اپنی اپنی اولادوں کا۔ وہ ڈنکی لگاتے ہیں، یورپ کے چکر میں مر جاتے ہیں، پھر پیچھے یہ پھپے کٹڑیاں جتنی مائیاں ہیں، ہو نہیں اس نے ویسی گل کی تھی، دوزخ بنائی ہوئی ہے زندگی ناشکری نے، جہنم بنی ہوئی ہے کائنات میں، ہمارا جینا حرام کر دیا ہے ہماری ناجائز خواہشوں نے۔ شکر گزار بندہ، توجہ کرو، یہ جملہ لکھ کے جاؤ، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہوگا شکر گزار بندہ۔ یہ جتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں غصہ نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو کر جائیں، میں نے کون سا ان سے روٹی لے کے کھانی ہے، یہ سارے نے شکر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ جو بندہ جس نعمت کی ناشکری کرتا ہے ہم وہ نعمت اس پہ حرام کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی آپ اللہ جو آپ کو دے اس پہ خوش رہیں، اس پہ راضی رہیں، یوں کھائیں روٹی کہ آپ جیسا مزیدار کھانا کسی کے سامنے ہے ہی نہیں۔ آپ میں سے اکثر کہیں گے جی ایسی تک کہتے ناشکری نہیں کی تھی، ایسی تو ناشکری کیا ہے؟ حضور الاسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیف الحال، تیرا حال کیا ہے؟ اس نے خوش ہو کے کہا الحمدللہ بخیر، اللہ کا شکر ہے، بہت خیریں ہیں۔ حضور نے فرمایا جعلک اللہ بخیر، اللہ تیرے لیے خیریں خیریں کر دے۔ یوم من الایام مر رسول اللہ، حضور اسلام گزرے، اس سے ملاقات ہوئی، اسی بندے سے آپ نے دوبارہ پوچھا چند دنوں کے بعد
کہ فی الحال کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ بخیر۔ جملے پہلے دن والے ہی بولے، لیکن اس دن جملے بولنے میں تھوڑی سی تھکاوٹ سی۔ الحمدللہ اسی پوچھئے نا کہ نہیں ہوا بھائی، یہ بندہ سمجھتا پتہ نہیں میں نے چھیڑ دیا اس کو، ہاں یہ سب کیا نہیں ہوا بھائی، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ حضور نے پوچھا کیف الحال؟ الحمدللہ بخیر۔ حدیث میں آتا ساکتا سامت اور رسول اللہ، حضور خاموشی سے گزر گئے۔ یہ بھاگ کے گیا، پج کے گیا، کو کہنے لگا حضور تڑپ پئی دل چ، اب چند دن مجھے پہلے تسی مینوں ملے سو تے میں الحمدللہ بخیر آکھیا، تسی دعاواں دتیاں تے اج تسی میں جملے وہی کہے نے تے تسی خاموش ہو کے گاں ننگ گئے ہو۔ حضور نے فرمایا اودن تو چاہ نال الحمدللہ آکھیا سی، اج تیرے جملے تے شکر والے سن لیکن انداز نہ شکریاں والا سی، جس کے انداز سے نہ شکری کی بو آئے، رب کی طرف سے پابندی ہے محمد پہ کہ محمد اس کو دعا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے یہ بتائیے، توجہ کریں، نیند اتر گئی ہے تو ذرا غور کریں کہ اسی نہ شکرے ہیں کہ نہیں؟ وہ بولنے تو صحیح، ہاں مانے اعتراف کریں اور یہ وعدہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جتنے دن یہ بات یاد رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا روشن سبق ہم نے سنا ہے کہ انشاءاللہ نہ شکری نہیں کرتے، نہ شکری نہیں کرتے۔ اللہ نعمت دے، سبزیاں بیجتے ہیں آپ یہاں ان علاقوں میں بیجتے ہوگے، جدو سبزی گھر لے آ کے لاؤنی ہے نا، وہ چو سب تو پہلوں کسے غریب دے گھر گلنی ہے۔ کنکاں وڈیاں نے، عشر دین دے باوجود، توجہ، اگر آپ نے 50 من اپنے گھر میں رکھی ہے، اس میں سے 5 من آپ نے کسی غریب کو دینی ہے۔ اگر اس 50 من سے سال نکلتا تھا نا، انشاءاللہ 1.5 سال نکلے گا، کوئی کیڑا شیڑا نہیں لگے گا۔ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھ کے، کنک کے اندر ہاتھ دے کے بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس 50 من میں سے 5 من صدقہ کر دو، جاؤ لکھ کے چلے جانا۔ آج آپ کی گندم کو سونڈی نہیں لگے گی، کیڑا نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ کوئی گندم کی گولی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری ہے نیری، یہ گندم کی طاقت کو ختم کر دیتی۔ خبردار گندم کی گولی نہ رکھنا، یہ گیس ہے، اگر بندہ مار سکتی ہے تو گندم کے پلے میں بھی کچھ نہیں رہنے دیتی ہے۔ یوں کر کے گندم میں ہاتھ دو، اللہ تیری نعمت۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ وَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اے بندے دیکھ، یہ گندم میں نے اگائی ہے تو نے اگائی، تیرا کردار کیا ہے؟ تو نے بیج ڈالا، وہ بھی ہمارا دیا ہوا، زمین ہماری، پانی ہمارا، سورج کی دھوپ ہماری، تیرا ہے کیا اس میں؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ وَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ تو نے گندم بنائی یا میرا رب نے بنائی؟ تو مجھے چاہیے کیا؟ صرف یہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ قتل الانسان ما اکفارا، توجہ ہے، قتل الانسان ما، انسان تیرا بیڑا غرق ہم کرتے ہی اس وجہ سے ہیں جب تو نہ شکری کرتا ہے۔ قتل، بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے، الانسان، انسان کا، قرآن مجید کی آیت ہے، قتل الانسان ما اکفارا، جو ہی نہ شکری کرتا ہے ہم بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور جو ہی شکر گزاری کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، 10 دنوں کے ہم کو، جو 10 دنوں کا غلہ ہوتا ہے ہم اسے 20 دنوں کا کر دیتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ اور بولیں، شکر گزاری کی بنیاد پہ۔ ہم اپنی بڑی باتیں کرتے ہیں، فلانا بیج لے کے پایا، میں کھاتاں بڑیاں لائیاں، میں پانی بڑے لائے، یہ اللہ کے نزدیک جرم ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اسے شرک ہے۔ جب 2 بندے باغوں میں گئے، ایک بندے کا باغ ماٹھا تھا، دوسرے بندے کا باغ تگڑا تھا۔ ماٹھے والے نے کہا کبھی اللہ کی طرف سے اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی کمزوری بھی آ جاتی ہے پھل میں۔ یہ کہنے لگا نا اللہ دا کوئی کردار نہیں، اسی بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، کھجوراں ویکھو، پھل ویکھو، درخت دیکھو، باغ دیکھو۔ ابھی باتیں کر رہا تھا تو قرآن مجید کی آیات میں آتا نہیں، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوائیں آئیں اور اسی آنکھوں کے سامنے یوں ہوگا جس طرح سڑی ہوئی بوسا گھاس ہوتا ہے۔ اور وہاں ہے یا لیتنی لم اشرک بربی، ہائے افسوس میں رب کا ساتھ شرک نہ کرتا۔ کیا شرک کیا اس نے وہاں؟
اس نے کہا اسی بڑی محنت کی. او میرے بھائیو، یہ محنت کرنے والے ٹونڈ کس نے دیے؟ اللہ نے. اگر کئی پکڑی تو طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. یہ کھالے میں پانی چلا تو اس کی طاقت سے چلا. اگر اللہ اپاہج کر کے تجھے گھر میں چار پائی پہ لٹا دیتا، یہ دھکے کھاتے، یہ اپاہج، یہ پاؤں ہاتھوں سے معذور، یہ مزدور قسم کے بیچارے لوگ، اللہ تجھے ان میں سے کر دیتا، تو پھر تو کس طرح کہتا کہ اسی بڑیاں محنت کیتیاں نے؟ محنت تو نے کرنی ہے، نام کس کا لینا ہے؟ رب کا. پھر دیکھ پھل کس طرح لگتا ہے. جو بھی سبزی گھر لاؤ اس میں سے پہلے کس کو دینا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ جب کھانا کھانے لگتے تو پہلے کو بندہ ڈھونڈتے تھے. ایک بار ایک بندہ ڈھونڈا، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا کھانے لگ گیا، اسے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اللہ کا نام لے. وہ کہتا میں نہیں اللہ نو جاندا، میں اللہ کا نام کیوں لوں، میرے کو پتا اللہ کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اس سے ہٹا کے اسے کہا کہ یہاں سے چلا جا، اگر تو اللہ کا نام نہیں نہ لیتا تو ہم تجھے اپنے دسترخوان پہ نہیں بیٹھنے دیں گے. تو وہی آئی ابراہیم، اس کی کتنی لمبی عمر ہو گئی، کبھی اس نے ہمارا نام نہیں لیا، ہم اسے کھلا رہے ہیں، تیرے سامنے ایک بار نہیں لیا تو غصے ہو گیا، اسے بلا کے لا، اسے بلا. جب اللہ کا نام انسان لیتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بسم اللہ کی برکت سے اس کے غلے کو، اس کے آٹے کو، اس کی گندم کو شیطان کے حملے سے محفوظ کر دیتے. ساری زندگی پلے باندھ. سانو عادت ہے فیس بک وے کے گلاں ہواواں چڑھاؤن دی. آ گل ہوا چ نہ اڑایا جے کنک والی. میں کہ تانوں یہ نہیں کہنا مینوں دیا جے. اسی ਤਾਂ الحمدللہ مول خرید کے آپ دی کنک گھر دی مول خرید کے او دے وچوں بھی صدقہ کریدا اللہ دے فضل نال. یہ اللہ سے احسان نہیں، سانو خود نوں ہی فائدے پہنچدے نے، سانو خود نوں ہی فائدے پہنچدے نے. جے مول کنک لئیے 10 من تے چاہندے ہو 20 من ہو جائے، او چ 2 من صدقہ کر دیو. دیکھن نوں اوکھا لگدا ہے، لیکن جو ہی شکر گزاری آئے گی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شَاكِرًا لِأَنْعُمِي. میرے ابراہیم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو دیکھو میں نے کیا مقام اور عزتیں عطا کی ہیں، اتنی برکتیں دے دیں کہ جتنے نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف الحال؟ الحمدللہ بخیر. حضور نے فرمایا جعلک اللہ بخیر. پھر ملا چند دنوں کے بعد کیف الحال؟ الحمدللہ بخیر. حضور خاموش رہے. تو کس طرح بھائی حال کا جواب کس طرح دینا ہے؟ ہاں جی کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ کا بڑا پورا بولو، اللہ دا کنا سارا نام لو. اللہ دا پائی بڑا کرم ہے، اللہ دا شکر ہے، اللہ دیاں بے شمار نعمتاں نے. جسم کام کردا ہے، پیراں تے تر پھر رہے ہیں، او بھی بندے نے جنہاں نوں 5 بندے چک کے سہارا دیندے نے. لیٹرین چ بہن دا مسئلہ ہے، جے بہ جان تے ٹھون دا مسئلہ ہے. پیشاب آوندا نہیں، کنی دیر ترلے مار دے نے، جے آ جاندا ہے پیشاب دھون دا مسئلہ ہے. سکون نہ اٹھے ہیں، اپے لیٹرین چ گئے ہیں، دھوتا ہے، اپے آئے ہیں، الحمدللہ. آپ دے ساتھ نہ شلوار دا نالا کھولے ہے، لیٹرین چ بیٹھے ہیں. اور دوستو خدا کی قسم انسان اپا جب ہو جاتا ہے تو انسان ڈب مرتا ہے. اللہ میرے پہ اتنی آزمائش آ گئی کہ نہ میری شلوار نیچے کرنے والا کوئی، نہ اوپر کرنے والا کوئی. جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو کہ بچوں نے مزدور رکھے ہوئے ہیں اور وہ باپ کے قریب نہیں آتے. ٹٹی وچ نکل جاتی، پیشاب وچ نکل جاتی، بو آتی ہے، والدین سے نفرت کر رہے ہیں. یہاں بھی شاید آپ میں سے کسی کو ہنسی آئے کہ یہ عظیم اختر کیا بات کر رہا ہے. یہ تربیت ہے میرے بھائی. اور باپ سے نفرت نہ کرنا. تمہارا گند بھی ماں باپ نے دھویا ہے. جگہ جگہ ہم پیشاب کرتے رہے ہیں، جگہ جگہ ہم گند مارتے رہے ہیں، اور اب ہمیں چلاکیاں آ گئی ہیں. اب ابے سے اگر اللہ اس پہ آزمائش آ گئی ہے تو وہ میرے آپ کے لیے اللہ کی ذات معاف فرمائے کوئی گناہ ہوگا، جرم ہو گیا ہے. دلوں کے اندر گھن ہے اور نفرت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے شکر گزار بنو، انشکر لی ولی والدئی کا، تو میرے شکر ادا کرنے کے ساتھ تمہیں والدین کے شکر گزار ہونا بھی لازمی ہے. جب والدین بوبا دیتے ہیں، کھانے کے لیے دیتے ہیں، پھر ابا بڑا چنگا لگتا ہے. تو جدوں ابا معذور ہو کے گھر بہ جائے ابا بوجھ لگتا ہے. ماں باپ جب تک کماتے ہیں اور جب تک ماں باپ کے زمین نام ہوتی ہے وہ ونڈیاں نہیں پڑتی. پھر امی میرے کو رہنا ہے،
امی ساڈے حال امی ادھر ابا جی ادھر، جو ہی ماں باپ بانٹ کے فارغ ہوئے ہوں امی تو ادھر ابا تو ادھر۔ اندازہ کیجئے انشکر لی ولی والدی کا، رب کے نہ شکرے، ماں باپ کے نہ شکرے، بڑوں کے نہ شکرے، اور مسیتوں والے خطیبوں کے نہ شکرے۔ جب جوان تھا خطیب ٹون اچھی تھی، گلا بڑا اچھا تھا، 10 سال کے بعد گلا وہ نہیں رہا جی، ہوں وہ گلا نہیں رہی ہیں، خطیب بدل لو۔ میں کہا تسی بھی فوت ہو جاؤ، تسی بھی ہو نہیں رہے، تسی بھی مر جاؤ سارے۔ جبکہ جس بندے نے 20 سال آپ کی مسجد کو دیے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا آپ پہ فرض ہے۔ آپ اسے فارغ کر رہے ہیں، نچوڑ کے جوانی کے 20 سال لے کے آپ فارغ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے اوپر یہ جو عذاب آئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہ ناشکری کے عذاب ہیں۔ ہم سے بڑا زمانے میں ناشکرا کوئی نہیں۔ اس جیسا موسم یہ جس میں آپ کے علاقے میں بیٹھا ہوا ہوں، جاؤ برطانیہ میں بھی نہیں ہے۔ بس ان لوگوں نے اپنے ملکوں کا نام لے لے کے، اپنے برانڈ کا نام لے لے کے، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، آپ کی مسی روٹی تندور کی کائنات کے پیزوں کو ٹھوکر مارتی۔ روبے زمین کے انٹرنیشنل برانڈ کے پیزے سارے اکٹھے ہو جائیں، آپ کے گاؤں کی تندور میں لگی ہوئی ایک مسی روٹی کا مقابلہ، وہ گند ہے، اور یہ رب کی نعمت ہے، یہ خالص ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، بزرگوں کا شکر ادا کرو۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا کرو، اللہ کی بڑی نعمت۔ انہوں جان چھڑانی اوکھی ہو جائے، انہوں کو ادھر آ۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، میں نے کہا میاں جی کیا حال ہے؟ کہتا قاری صاحب ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کروں تو میں کر نہیں سکتا، میرے 5 بیٹے ہیں، پانچوں 5 پوری نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے سنت رسول کی توفیق دی الحمدللہ، میں نماز پڑھ آیا الحمدللہ۔ کتنے ایسے ہیں جو بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، پیشاب کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے لیکن پڑھنے کی طاقت نہیں۔ تجھے اللہ نے سجدہ کرنے کی طاقت دی ہے، کہ الحمدللہ۔ تجھے اللہ نے رکوع کرنے کی طاقت دی ہے، کہ الحمدللہ۔ تیرے دانت ہیں، اللہ کی قسم کتنے ایسے بزرگ ہیں وہ بکرے کی بوٹی نہیں کھا سکتے، ان کے دانت ہی نہیں۔ یہ زرداری پاکستان کا صدر ہے نا، اللہ نے ساری نعمتیں بند کی ہوئی ہیں، سوائے بھنڈی کے شوربے کے، لیس دار شوربے کے، اس کی اور کوئی خوراک نہیں۔ اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیتے ہیں۔ میں آپ کو اعلانیہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے پنڈ کے غریب بندے کے پاس بھی فرعون سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن جس قسم کے سوٹ آپ پہنتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے اس قسم کا سوٹ کبھی فرعون نے پہنا تھا؟ نہیں۔ جس قسم کے جوتے آپ پہنتے ہیں، فرعون کو یہ جوتے نصیب ہوئے تھے؟ وہ ساڈے پنڈ دے کسی غریب نو ایداں دیاں لائٹاں فرعون نے ویکھیاں نے؟ بولو، اے پکھے فرعون نے ویکھے نے؟ نہیں۔ جس طرح کی کنگھی آپ کرتے ہیں، جس طرح کی سرمے داری کا سرما آپ پہن لیتے ہیں، جتنا پھوارا چلا کے سر تھلے دے کے اسی نہا لینے ہیں، ٹویل چلا کے فصلاں نو پانی لا لینے، یہ فرعون نے دیکھا ہے؟ وہ پنڈ دے غریب بندے نو ویکھے آ کے او پئی خدائی میری، میں نہیں خدائی لینی، مینوں ایداں دی زندگی چاہیے ہے، جس زندگی کو ہم عذاب سمجھتے ہیں۔ یہ عذاب یہ کس لیے ہے؟ ہم نہ شکریں۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری زندگی عذاب کیوں بنی ہوئی ہے؟ ہم نہ شکریں۔ حضور اسلام کا ارشاد ہے، یہ حدیث سنیں، بات مکمل کریں۔ آپ اسلام نے فرمایا کہ میرے پاس آسمان سے ایک بار فرشتے آئے، ان اللہ عرض لی جعل بطحا مکہ ذہبا۔ اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ حضور اگر آپ چاہیں تو بطحا علاقہ پورا مکہ حجاز، اس کے پہاڑ ہم سونے کے بنا دیں، گولڈ کے، اگر آپ چاہیں تو۔ کس نے پیشکش کی؟ اللہ نے۔ کیا بنا دیں؟ بطحا کے پہاڑ کیا کس چیز کے بنا دیں؟ سونے کے۔ حضور اگر ہاں کرتے تو بات پوری ہو جانی تھی نا، لیکن ان پہاڑوں کے عوض میں حضور نے اللہ سے کچھ مانگا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے وہ جو کچھ مانگا تھا وہ حضور کے نزدیک سونے، کائنات سونے کی بھر جائے اس سے بھی قیمتی تھا۔ وہ کیا تھا؟ جُئْتُ یومن وشبعت یومن
فَإِذَا جُئْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَصَبَرْتُ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ۔ اے اللہ سونے کے پہاڑوں کی جگہ مجھے تو ایک دن بھوکا رکھ اور صبر کی توفیق دے، دوسرے دن پیٹ بھر کے کھلا اور شکر کی توفیق دے۔ جُئْتُ تَضَرَّعْتُ وَصَبَرْتُ، بھوکا رہوں تو تجھ سے مانگوں، صبر کروں۔ شبعت شکرتک، پیٹ بھر جائے تو تیرا۔ ہمارا عجیب حال ہے، پیٹ بھر جاوے تے چھڑا مار دیں، بھوکے ہوئیے تے دوجیاں نو کوس دیں، فلانا ننگ گیا، نظر لا گیا، پتہ نہیں کیڑا منوس پلے متھے لگ گیا۔ اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ جُئْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَصَبَرْتُ، بھوکا رہوں تو روؤں گڑ گڑاؤں تجھ سے مانگوں، تجھے مناؤں، پیٹ بھر کے کھاؤں تو پھر بھی توجہ تیری طرف، شکر تیرا ادا کروں۔ خدایا بھوکا رہ کے صبر اور کھا کے مجھے شکر کی توفیق مل جائے، یہ کائنات سونے سے بھر جائے، مجھ محمد کو یہ نعمت زیادہ اچھی لگتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی نعمت؟ بھوکا رہ کے صبر کی، کھا کے۔ تو نماز جو اللہ کا سب سے محبوب عمل ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ نماز کا سلام پھیر کے حضور اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اعنی علی و اعنی، اعنی، اے اللہ میری خاص مدد کر کے میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں۔ تیرے خاص مدد اور تعاون کے بغیر بندے تیرے شکر گزار نہیں بن سکتے۔ یہ شکر گزار ہونا اتنی بڑی نعمت ہے۔ ساڈے گھراں چ مقابلے لگے نے، فلانے نے آ لیا کے دیتا، تسی بھی سانو آ لیا کے دو، اندازہ کر لے۔ فلانے نے آدھی بڑی نو اداں دا سوٹ لیا کے دیتا ہے، تسی بھی اداں دا لیا کے دو۔ فلانے نے آپ دے نیانے لئی آ لیا آندا، تسی بھی آ لیا کے دو۔ فلانے دے بندے نے پٹھی بازی لا کے بکھائی ہے، تسی بھی پٹھی بازی لا کے بکھاؤ۔ گھرے ہوئے مطالبے۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس طلاق کا ایک کیس آیا، لمبی چوڑی میٹنگیں ہوئیں، اور جب پوری تحقیق کی، بہت بڑی فیملی تھی، طلاق کی وجہ پیزا نکلا۔ پیزا کہ کڑی نے پیزا منگایا تے منڈا پیزا نہیں لے کے آیا، ڈوب کے مر جو منگے۔ یہ نہ شکریوں کی سزائیں ہیں، یہ مقابلے ہیں کہ فلاں نے فرنٹ تے مکان لے لیا ہے، اسی بھی 12 کلے ویچ کے باہر جانا ہے، مقابلے۔ فلاں نے گاڑی لے لی ہے، سانو سارے درخت وڈ کے زمین گنجی کرنی بھی کر دینی، اسی کرنا مقابلہ، شکر گزاری تو ہے نہیں۔ تو نہ شکری عذاب ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي۔ یہاں کفر نہ شکری کو کہا گیا ہے، شکر کرو گے اور دوں گا، نہ شکری کرو گے زندگی عذاب بنا دوں گا۔ تم گاڑی لے کے بھی چین میں نہیں رہو گے، پھر بڑی لیموزین کا خواب تمہیں بے چین رکھے گا۔ لیموزین لے لو گے تو V8 کا خواب تمہیں بے چین رکھے گا، V8 لے لو گے تو پھر 12 گاڑیاں لینے کا خواب تمہیں بے چین رکھے گا۔ چین کا ایک مچھیرا مچھیاں پکڑنے والا، تھوڑیاں جیاں انہیں مچھلیاں پھڑیاں، مچھلیاں پھڑ کے ویچیاں 2-4 ٹوکریاں تے سگٹ لائی تے لت رکھی تے رام نال نہ کنارے سمندر دے ساحل تے ٹھنڈی ہوا چ سر تھلے ہاتھ رکھ کے سکون نہ پیا ہوئے تے ایک امیر بزنس مین کول دی لنگیا، انہوں کہنے لگا کداں سکون نہ پیا ہے؟ انہیں کہا مچھلیاں پھڑ لیاں ویچ دتیاں، آندا ہور پھڑ، انہیں کہا پھر ہور پھڑی، پھر تو پھر ویچ دی، انہیں کہا پھر ہور پھڑ لی، انہیں کہا پھر ویچ دی، پھر آنا پھر ہور پھڑی، انہیں کہا پھر ویچ دی، پیسے زیادہ ہون گے، انہیں کہا جو زیادہ پیسے ہو گئے پھر، انہیں کہا زیادہ پیسے ہو گئے نا، پھر تو اپنا جہاز لے لی، شپ، یہ تو ہاتھ نہ چلانا ہے، وہ پھر تو پٹرول والا لے لی، وہ دے نال تو گہرے سمندر چ جائیں گا، وڈے جال لے لی، پھر مچھلیاں زیادہ پھڑیں گا، انہیں کہا پھر زیادہ پیسے کمائیں گے، انہیں کہا زیادہ پیسے کما لے، پھر انہیں کہا تیرے کو گڈیاں ہون گیاں، ہوٹل لے لیں گا، انہیں کہا پھر آندا پھر تو ہوٹل چ کسی کمرے چ سکون نہ پائے گا، انہیں کہا اتنے کہڑا مینوں کھرک ہون ڈئی ہے، ہن میں سکون نہیں پیا،
ہم نے زندگی مقابلے میں عذاب بنائی ہوئی. 90% منڈے زد لا کے باہر جاندے نے, اتھے عذاب چ پسے نے. صرف ایک گل ہے منڈا باہر ہوندا ہے, بس اے سانو بچدا ہے. او اللہ کی قسم, جس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے ہے, وہ صبح شام اپنے بچوں میں رہتا ہے, وہ روزانہ اللہ کو کروڑ روپیہ بھی صدقے کا دے, وہ شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے. ہم نے لوگوں سے مقابلہ لگانے کے لیے بچوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. ناشکری کا مقابلہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک سیرت کا میں نے آیات تو 2 پڑھی تھیں کہ 2 سبق آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن میرے خیال میں یہ ایک کافی ہے اگر یہی آپ کو یاد رہ جائے تو. اور خوش نصیب ہیں وہ جن کے کان میں یہ بات پڑ گئی ہے. یہ کچھ چھوٹی دعوت نہیں جو میں نے آپ کو دی ہے, یہ آپ کی زندگیوں کا رخ بدل دے گی. ایک بات غور نال سنو, جدوں گھر چ بیوی آکھے نا کہ فلانے نے آ چیز لیا ہے تے تسی بھی آ لیا کے دو, انہوں کو ہن نہیں لیا کے دینی. فلانا ہمارے گھر میں مداخلت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میری زندگی میری مرضی, میری زندگی. ایسے ناشکرے لوگ ہیں کہ او دی ماں مر گئی ہے, اے بیٹھے کی کہن ڈے نے, لے ماں مری ہے سالن بھی چاہیے نہیں بنایا. اندازہ کر لیں, ماں مری پہ گئے ہیں اور باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ سالن نیرا شورا بنایا, آلو پا لین. یہ دوزخ ہے پیٹ. حضور نے فرمایا قیامت کے دن 40 میل تک اللہ لمبی زبانیں کر دیں گے. لوگ پوچھیں گے حضور یہ کن لوگوں کی زبانیں؟ فرمایا میں نے پوچھا تو فرمایا کہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو نہ مریا ویکھتے تھے نہ جیدہ ویکھتے تھے, یہ ہمیشہ کھانے کے چکر میں رہتے, چسکولے. شادی پہ جائیں گے تو وہاں سے روٹی کھا کے دند میں تیلا مارتے ہوئے نکلے, نے سواد نہیں آیا. فلانا ولیمہ سی نا, وہ دا بڑا سواد ہے. اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت پڑتی. ہم رسول اللہ جس کے امتی ہیں, رسول کے امتی ہیں, حضور کا زندگی کا اسوہ کیا ہے؟ ما آبا رسول اللہ فی طعام قط. حضور علیہ السلام نے ساری زندگی کھانے میں سے کبھی عیب نہیں نکالا. ہمیں پسند ہی کچھ نہیں آتا. نخرے ہیں کہ باندھے نہیں جاتے. پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کھانے کو ضائع کر دینا یہ بھی ناشکری ہے. شادی بیاہ پہ جاتے ہیں, تونا لا کے پلیٹیں بھر لیتے ہیں جی اللہ معاف کرے قیامت آ جانی ہے, اور اسی طرح چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اگلے کا کباڑا کر آتے ہیں. آپ دے کھیرے دی چھلت نہیں لاؤں دے کہ مول لے آئے, اور غریب کا جنازہ نکال آتے ہیں کھانے کا. اپنی انگلی بھی چاٹ جاتے ہیں اور اگلے کی پوری ٹرے ضائع کر آتے ہیں. اتنے ظالم ہیں. ایک ایک لقمہ میرے بھائی توجہ کر, اگر تو کھانا ضائع کرتا ہے تجھے بھرنا پڑے گا, یہ نوٹ کر لے. حضور گھر تشریف لائے, لقمہ گرا ہوا تھا, حضور نے اٹھا کے کھایا. ہم نہیں کھا سکتے, اور حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہا یہ لقمہ اٹھا کے دکھایا. فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ لقمے جن سے ناراض ہو جاتے ہیں نا ان کی نسلیں رول دیتے ہیں, وہ مرتی ہیں, بھوکی کل پلاتی ہیں کہ واپس نہیں آتے. اپنے برچی خانوں کا جائزہ لیں جا کے. کتنی عورتیں روٹی ضائع کرتی ہیں, اور شام کی روٹی سویرے کھانا ہم توہین سمجھتے ہیں. سانو چاہیے گرم سڑدی بلدی روٹی تے ٹھنڈا پانی, نیرا کینسر. پانی تھوڑا سا کم ٹھنڈا ہو تب ہم راضی نہیں, روٹی تھوڑی کم گرم ہو تب راضی نہیں. چاہ ابل دی, کوک برف والی, روٹی چولہے تو لیندی, پانی برف والا. یہ دانت اجڑیں گے نہیں تو کیا ہوگا, یہ میدا برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. حضور کا ارشاد ہے ٹھنڈے کھانے میں اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں, اور اسی کہنے جی ٹھنڈا ہی اگے رکھتا, ٹھنڈا جہی کھانا اگے رکھتا, روٹی بھی نہیں دینی آئی. نانی مری تے گئے ساں, روٹی بھی روٹی کھان گئے سو تسی, دنیا تے روٹی کھان آئے ہو. کوئی دکھ بھی ہوتا ہے, کوئی کسی دی عزت بھی ہوتی ہے, کوئی گل ٹھڈ چ بھی رکھ لئی دی ہے. ہر پاسے چھٹا دیتے پھردے ہو کہ مرچاں زیادہ سی, لون زیادہ سی. کیا لیا دنیا سے, کیا کھٹا کیا کھٹنا اس کوڑی دنیا فانی کا؟ کیا لوگوں کو کھجل کرنے کے لیے آئے؟ میں نے آپ کی بات کیا کرنی, ہمارے مولوی تھوڑے نہ شکر ہیں, اللہ معاف فرمائے. غریب آدمی کا بیچارے کا ارک نکل جاتا ہے, یہ ڈونگا چک کے ویندے نے بھی یہ چکٹا ہے نہیں, اور چکن ہے نہیں, پتہ نہیں کی کھانا ہے انہوں نے, وہ منسلوا کھانا ہے انہوں نے. اور
نشکرے ہیں ہم، سارے نشکرے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مولوی صاحب آئے ہوں، آپ نے دال پکائی ہو، مولوی صاحب خوش ہو کے چلے گئے لے جی بنتی دال بھی، کیوں نہیں بنتی دال بھائی؟ اجتماعی طور پہ ہم سارے نشکرے ہیں، ہم سب پہ اللہ تعالیٰ کی اس نشکری کی وجہ سے وبال اور جو عذاب ہے وہ یہ کہ ہم اچھے سے طلب جو ہم کر رہے ہیں، جو پچھلی جو چیزیں ہیں ان کی نشکری ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن حال یہ ہے کہ پانی کے ایک گلاس کا حساب نہیں اللہ کو دے سکتا۔ قرآن سنایا احسان کیا ہے تم نے، حدیث سنا احسان کیا ہے، بکرا ڈھونڈ رہے ہو، ہرن ڈھونڈ رہے ہو، اسلام کا پیغام دے کے رسول اللہ نے پتھر کھائے ہیں، تم پہ لوگ پھول پھینک رہے ہیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے شیان شان نہیں۔ یہی بات حضور اسلام نے ارشاد فرمائی کہ ایسا بندہ ہمیشہ کھانے کے چکر میں رہتا ہے، قیامت کے دن عذاب ملے گا 40 میل تک اللہ زبان لمبی کرتا ہے، یتخلل بلسانہ زبان۔ توجہ کرو، دھیان کرو، کدے اوکھے ہو کے روٹی نہیں جے پکاؤنی، دھیان ہے میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ کدے کسی دی خاطر اوکھے، جے تاڑے تو بندے نہیں راضی تے سارے بندے رب تو راضی نے، بولو ساری کائنات اللہ تو راضی ہے۔ ہر بندہ آندا میں وزیر اعظم ہوں پاکستان دا، تے وزیر اعظم تو ایک ہی ہو سکتا ہے، اللہ سارے نو کتنا بناوے۔ ہر بندہ آندا میرے 12 نیانے ہون، اللہ نے نہیں دینے۔ ہر بندہ آنا میری 1000 سال عمر ہوئے، میں کائنات دا بادشاہ، میرے تھلے گڈیاں ہون، اللہ نے ہر بندے دی خواہش دنیا چ پوری۔ او بھائی جب اللہ نے پوری نہیں کرنی تم اللہ ہو؟ توجہ کرو، کدے اوکھے نہیں دے ہونا۔ عظیم اختر کی عظیم اختر دا پیو بھی آوے، جنی جوگے ہو اُنہ ہی کرنا ہے، دھیان ہے، خبردار اوکھے ہوئے تے توجہ کرو، جنہ ہوئے اُنہ ہی کرنا ہے۔ چکن پکا سکتے ہو چکن پکاؤ، ٹینڈے پکا سکتے ہو ٹینڈے پکاؤ، آلو پکا سکتے ہو آلو پکاؤ، انہوں کہنا کھانا تے کھا نہیں تے گھر نو جا۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو، جتنا ہو سکتا ہے، مت کسی کے لیے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالو۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، بندے اتنے قیمتی نہیں جتنا سر پہ ہم سوار کرتے ہیں۔ جوائی بھی کار آوے اونا کرنا ہے جنہ توجہ ہے، دھی بھی آنی ہے اونا ہی کرنا ہے جنہ ادھار پھڑ کے چنگیاں بن کے نیچے بکھونا۔ انہوں نے آکھو بھائی اینی جو گئے ہیں، انشاءاللہ سخی رہو گے، انشاءاللہ کوئی لوڑ نہیں مصنوعی امیر بنن دی۔ وہ بھائی اینا ہی کر سکتے ہیں، آئی ہے سب ایویں اسی تانوں جھوٹے موٹے امیر بن کے بتائیے، دوجیاں دے کاروبار نو آکھیے ساڈا ہی ہے، سانو کہنے نفلہ دا ثواب ہے، بھائی آ ایک قلعہ ہے، آ منڈے نے آ ساڈا ہے، اے دینا ہے، اے لینا ہے، اے ساڈی زندگی ہے سیدھی سادی۔ قولوا قولا یصلح لکم اعمالکم، تسی سیدھے ہو جاؤ گے اللہ تہاڈے معاملات دی اصلاح کر دے۔ کبھی اوکھے جنی جوگے ہو اونا کرنا ہے، جے اللہ توفیق دے پھر ہرن بھی کھواؤ، ہمت ہوئے تے بٹیرے بھی کھواؤ، جے نہیں تے جنی جوگے ہو وہ نہیں کرنا انشاءاللہ۔ کسے نو سر تے سوار کوئی نہیں راضی ہوندا، کوئی راضی نہیں جے ہوندا۔ راضی کنوں کرنا ہے اسی؟ شکر کیدا ادا کرنا ہے؟ جے او آ کے ساڈے چکن تے خوش نہیں، ساڈے کٹے تے خوش نہیں، تے توجہ کرو تہاڈا بکرا بھی انہوں خوش، تہاڈا بکرا بھی انہوں خوش نہیں کر سکتا۔ شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اوکھے کس کے لیے ہونا ہے؟ آخرت کے لیے۔ توجہ کس کی طرف رکھنی ہے؟ راضی کرنے کی کوشش کس کو کرنی ہے؟ بندے نہیں راضی ہوندے۔ اور میرے ذہن یہ ہوئے کہ میری تقریر سن کے تسی راضی ہو جاؤ، میرا دماغ خراب ہے، میں آپ کو راضی کرنے آیا ہوں۔ میں کس کو راضی کرنے کا سوچوں؟ بولیں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دعا مانگ لیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک، اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا، اللہ ہمیں اپنا سادہ پانی پیو تے اللہ دا دلوں شکریہ ادا کرو۔ الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم، من علینا فہدانا اطعمنا وسقانا، وہ
وكل بلاء حسن بلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وهدانا من الضلالة وبصرنا من الأعمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضیلا الحمد للہ رب العالمین. حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کا شکریہ اس طرح ادا کرتا ہے, کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی, الحمدللہ الذی کفانی وآوانی, الحمدللہ الذی من علی وافضل, اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. توجہ, دھیان میرے نوجوان, میرے بزرگ, میرے بھائی, یہ تسبیح کے جملے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ صرف اتنا اللہ کو کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی, اللہ میں جڑا کھادا ہے نا سونیا تو کھوایا ہے, وسقانی, اللہ میں نے جو پیا ہے تو نے مجھے پلایا ہے. مجھے پلانے میں کسی کا کردار نہیں, مجھے کھلانے میں سوائے تیرے. الحمدللہ الذی کفانی وآوانی, اللہ میں جڑی جگہ تے بیٹھا ہے سونیا تو بایا ہے, تو نہ باویں دنیا تکے مارے سکی اولاد تکے مارے. کفانی, اللہ رستے میں جاتے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے, آج تو نے بچایا مجھے, میں بچ کے گھر آیا تو نے بچایا. الحمدللہ الذی من علی وافضل, اللہ روٹی کھان نو دیتی, پانی پین نو دیتا, بہن نو جگہ دیتی, نقصان تو محفوظ رکھیا سارا دن. من علی, اللہ تو نے میرے اوپر بڑے احسان کر دیے, وافضل, اور مجھے فضیلتیں عطا کر دی. اسألک بعزتک ان تنجینی من النار, میں تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. حضور کے جملے ہیں, حدیث کے جملوں کا ترجمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ساری کائنات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, پرندوں کو, درندوں کو, فرشتوں کو, زمین آسمان, تمام مخلوقات, کل قد علم صلاۃ و تسبیح, صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرتی, اللہ کو یاد کرتی. اللہ ساری مخلوق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے کائنات, زمین و آسمان, شرق و غرب, جنوب و شمال, تمام روح زمین, تحت الثری فوق الثری, جتنی مخلوقات ہے, آج ساری مخلوقات میں سے کوئی بھی میرا ذکر نہ کرے, میرے بندے اکیلے کا شکر اس ساری کائنات کے ذکر پہ بھاری ہے جو اس نے ان جملوں میں ادا کی ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی, الحمدللہ الذی کفانی وآوانی, الحمدللہ الذی من علی وافضل, اسألک بعزتک ان تنجینی. ترجمہ کیا ہے؟ اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہو, پنجابی میں کہو, سونیا کھوایا تو پیایا, بیٹھنے کی جگہ تو نے دی, نقصان سے بچایا اللہ, تو میرے تے بڑیاں فضیلتاں کرتے ہیں, انعام کرتے, روٹی دیتی کھان لی سونیا. یہاں تو بات ہی نہیں ہو رہی گوشت ہے, مٹن ہے, بیف ہے, روٹی کی بات ہو رہی ہے. سوکھی کھائی, روکھی کھائی, روٹی کس نے کھلائی؟ پانی شربت کوک کی نہیں, سادہ, کس نے پلایا؟ اللہ نے. بیٹھنے کی جگہ کس نے دی؟ اللہ نے. نقصان سے بچایا کس نے؟ اللہ نے. اور یہ چیزیں جب اللہ کو بندہ کہتا ہے اللہ تیری بڑی نعمتیں مجھ پہ, تو اللہ ساری مخلوق کو کہتے ہیں اے میری ساری مخلوق, اگر تو آج پورا دن اللہ کا ذکر نہ کرے, میرے بندے کا یہ شکریہ میں تم سب پہ بانٹوں, یہ بھاری ہے. زبان اللہ نے شکری سے پاک کر دے, اللہ ہماری زبان نے شکری سے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں. ہاں جی, کی حال نے؟ ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ, اللہ دا شکر ہے, اللہ دا احسان ہے, اللہ دیاں نعمت ہے, اللہ دا کرم ہے. جی سوال ہے؟ یہ ساتھی نے انہوں نے جنہوں میرے خیال پروگرام کرایا, اللہ تعالیٰ نیک نورینا اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ. ابھی جلسے تے ویسے اسی آؤندے تا نہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں بیٹا دے گا پھر ہم آگے انشاءاللہ. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. شیخ محترم آیت مبارکہ کا اصل مفہوم واضح کر دیں, اور نیچے والی آیت مبارکہ مفہوم مطلب اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہ صحیح ہے قرآن مجید کا فیصلہ کہ انسان خود نیکی کا دشمن ہو
اور دوسروں کو کہے نیکی کرو، خود نماز کا منکر ہو اور دوسروں کو کہے کہ نماز پڑھو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو بندے کو تم یہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دو کہ یہ کام کیا کر، جبکہ تمہیں یہ پتا ہو کہ یہ کام میں خود نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون، یا اللہ کی ذات پہ ایسی بات کرو جو تمہیں علم ہی نہیں جس بات کا۔ اور یہی بات اگلی بھی یہی ہے، تامرون الناس بالبر، یہ یہودیوں کے بارے ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تنسون انفسکم، خود کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، قرآن مجید میں یا ان کی کتاب جو تورات تھی ان میں تم خود پڑھتے ہو، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ عموماً ہے یہ خطیب ہمارے میرے جیسے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اسی گھنٹہ گھنٹہ اگلے نو تقریر کرتے ہیں، لیکن ہم خود اس کے خلاف ہوتے ہیں، خود اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ ہمارے لیے۔ شیخ محترم جی، شخص کی والدہ، بہن، بیوی، بیٹی پردہ نہیں کرتی، غیر محرموں سے اس کے بارے شریک ہو، انہیں کہیں پردے کا پابند کریں، انہیں سمجھائیں یہ غلط ہے، پورا گھر اس میں کردار ادا کریں۔ شیخ محترم حضرت عائشہ والی وہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ صحابہ رسول ٹریننگ کرتے تھے، ماں عائشہ نبی کریم کے پیچھے کھڑی، یہ عید کے دن جشن ہوتا تھا مسجد میں، حبشی نیزے کا پورا ایک، اس وقت ٹریننگ کرتے تھے اور کھیل ہوتا تھا، تو اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتی تھی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات معاف فرمائے پردہ نہیں ہے، اس طرح خاص موقع ہو جہادی جذبات ابھارنے کے لیے، اس طرح کے معاملات ہوں تو اس میں خواتین اگر ایسا منظر دیکھ لیتی ہیں تو اس میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ عورت پہ پردہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ خاص ایونٹ ہوتے ہیں، ان ایونٹ کے اندر اگر شرکت کر لی ہے یا اس طرح کا جہاد کی تیاری کا کو منظر دیکھ لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورتیں مسجد میں، مسجد کے باہر دینی پروگرام کے موقع پر ٹی وی یا سی ڈی کے ذریعے علماء کو سن سکتی ہیں، علماء کو اس طرح بھی سن سکتی ہیں، سی ڈی میں دیکھتی ہیں، سن سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا علماء دیکھ کر دینی پروگرام کو سننا زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ کیا ماں عائشہ اور عام عورت کے ایمان برابر ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یا عام عورت کا ایمان ہے۔ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے، پردہ بے پردگی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ تعلقات ہے، غیر محرموں سے ملنا، ایک عورت مجھ سے ملتی جلتی ہے، یہ غیر محرمی ہے۔ اگر میری گفتگو ہے، ریکارڈ کر لی ہے، سن لی ہے، اس نے اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے اور دین کی بات اس تک پہنچ گئی ہے، یہ بے پردگی نہیں ہے۔ بے پردگی یہ ہے کہ رابطے کیے جائیں، رابطے رکھے جائیں غیر محرموں کے ساتھ، یہ منع ہے۔ بے پردگی اسے کہتے ہیں، یہ چیزیں بے پردگی میں نہیں آتی۔ اور بھائی کوئی ہو تو بس کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ چاول نے کی ہے پروگرام ہے، جنہوں نے چاول پکائے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے چاول پکانے قبول فرمائے۔ تاڑا میں لگتا فجر پڑھ کے جان دا پروگرام۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اعزنا ولا تذلنا، زدنا ولا تنقصنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وأید الجہاد والمجاہدین فی غزہ۔ یا رب العالمین، غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، الہی یہود کو یا رب العالمین نیست و نابود فرما، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم ازل الشرک والمشرکین، اللہم ازل البدع والمبتدعین، اللہم اعزنا ولا تذلنا، زدنا ولا تنقصنا۔ اللہ اس گاؤں کو حق کا گہوارہ بنا، اس مسجد کو حق کا گہوارہ بنا، جتنے ساتھی بیٹھے سب کو نشکری سے پاک کر، گھر والوں کو نشکری سے محفوظ فرما، شکر ادا کرنے والی زبانیں، خیالات، افکار نصیب فرما۔ جن ساتھیوں دوستوں نے بڑی محبت سے یہ پروگرام رکھا ہے اللہ ان کی اس کوشش کو اپنی جناب میں قبول فرما، انہیں خیروں برکتوں سے مالا مال فرما، الہ العالمین نیک صالح بیٹے عطا فرما، جتنے اس اللہ پروگرام میں بے اولاد بیٹھے نیک نورینہ اولاد عطا فرما، اللہ جو مقروض بیٹھے ان کے قرض ادا کر دے، جو کاروباری پریشانی میں ان کی پریشانی دور کر، ان سب کو رزق حلال وسیع نصیب فرما، اپنے حضور کی سچی غلامی عطا کر دے، علماء کا سچا خادم بنا دے، قرآن پڑھنے والی زبانیں ان کو عطا کر دے۔ اللہ یہ افضل ترین دن جا رہے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ ذکر کی توفیق دے دے، قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے۔ یا رب العالمین جو قربانیاں کریں ان کی قربانیوں کو قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا دعاءنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قربانی کے آپ جو جانور ذبح کریں، گوشت بھی بانٹیں اور سالن پکا کے بھی اس میں غریبوں کو شریک کریں، 2-2 4-4 روٹیاں بنا کے 5-5 6-6 گھروں میں سالن ضرور بھیجیں، اور آپ کے کھانے میں انشاءاللہ عید کے دن جو لوگ شریک ہوں گے
اس کی اللہ آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔